پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پوری قوم پاناما کیس سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ سننا چاہتی ہے، اس لیے ہم عدالت کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے حنیف عباسی کو مخاطب کر کے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا، جس طریقے سے پاناما کے بعد مسلم لیگ والوں سے اگر سوال پوچھا جائے کہ چلے عمران خان اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ پاناما کیس کو لے کے آگے بڑھنے والوں میں سے تھے، کتنے اور ملک میں کرپٹ لوگ ہیں جن کے پیچھے نون لیگ نے کی حکومت نے کیسز کیے ہیں، کتنے اور لوگ ہیں پاکستان میں جن کے پیچھے مسلم لیگ نون کی حکومت کے وکلا اتنا زور لگا رہے ہیں جتنا عمران خان اور جہانگیر ترین کے پیچھے ہیں۔ یہ جو کیسز ہیں پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ کیسے جعلی مقدمے بنائے گئے، اور ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ پاناما کے اوپر تحریک انصاف کو بلیک میل کیا جائے۔ آج جب کیس شروع ہوا تو کچھ دیر بعد میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور میں حنیف عباسی کے پاس گیا، اور حنیف عباسی کو میں نے یہ آفر کی کہ وہ اگر جہانگیر ترین سے معافی مانگ لے اور مقدمہ واپس لے لے تو میں کوشش کروں گا کہ ہم جو جھوٹ بولا ہے سوورن ایفیڈیوٹ کے اندر، یعنی جھوٹا ایفیڈیوٹ جو جمع کرایا ہے انہوں نے کہ جہانگیر ترین کی کمپنی کا نام پاناما پیپرز میں ہے، میں جہانگیر ترین صاحب سے بات کروں گا کہ حنیف عباسی کا کیس جس میں ان کو 5 سال سزا ہو سکتی ہے اس میں ہم کو نرمی رعایت کرے۔ لیکن اگر حنیف عباسی اس پہ خاموش رہے، جس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ معافی مانگیں اور مقدمہ واپس لے لیں، لیکن اگر انہوں نے یہ معافی نہ مانگی اوپنلی تو پھر ظاہر ہے کہ جو کرمنل کیس ہے اس کو آگے لے کے جانا پڑے گا۔ تحریک انصاف کے ترجمان نے مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بتایا، ایسا کہ میں نے کہا کہ حنیف عباسی نے 2 اس میں جھوٹ بولے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کی کمپنی جو ہے وہ پاناما پیپرز میں تھی، دوسرا انہوں نے SCCP سے کاغذ چوری کیے اور چوری شدہ کاغذوں کے اوپر یہ پٹیشن فائل کی گئی، لہذا ایک طرف تو 379 PPC کا کیس بنتا ہے چوری کا، ایک طرف پرجری کا کیس بنتا ہے، اور ان دونوں کیسز کے اوپر ہم اس کو جو منطقی انجام ہے اس تک پہنچائیں گے اگر انہوں نے معافی نہ مانگی 24 گھنٹے کے اندر۔ نجی میڈیا گروپ پر تنقید کرتے ہوئے PTI کے رہنما فواد چودھری کا کہنا تھا، دوسرا جو آج ان کے وکیل نے کہا شروع میں کہ جنگ میں ایک خبر چھپی تھی تو ہم لے کے آ گئے، اب جنگ میں تو رانی صاحبہ جو ہے وہ ایک خبر چھاپتی ہیں، رانی صاحبہ دوسرے دن معافی مانگ لیتی ہیں، تو کیا آپ جنگ کی خبروں پہ سپریم کورٹ کے اوپر مقدمے چلائیں گے؟ اس کے اوپر بھی ان کو کافی خفت کا سامنا کرنا پڑا جب ججز نے ان کی توجہ دلائی اس طرف کہ آپ یہ جنگ کی خبر کو ریفر کر رہے ہیں۔ جنگ کی خبر کے اوپر تو جنگ کے اپنے لوگوں کو یقین نہیں ہوتا، وہ پہلے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کسی اور جگہ دیکھ لو چھپی ہے یا نہیں چھپی ہے، رانی صاحبہ کی خبروں کے اوپر تو نہیں چل سکتی دنیا۔ لہذا جو آج پٹیشن ہے اس میں جو بنیادی بات جس کے اوپر ابھی 3-4 گھنٹے سما خراشی کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں امپورٹنٹ مقدمات پڑے ہوئے ہیں اور چیف جسٹس صاحب اور ان کے جو کولیگ ججز ہیں ان کے پاس بہت اہم مقدمات ہیں پاکستان کے۔ ان مقدمے ایسے جعلی مقدمے کر کے، کسی رانی کی خبروں کے اوپر مقدمے کر کے، یہ عدالت کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، قوم کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پاناما کیس میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ترجمان PTI نے کہا، مڈل ایسٹ کے معاملے میں، قطر سعودی عرب کے معاملے میں پاکستان کا کردار سب سے اہم ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارا کردار نہیں ہے۔ پاکستان کا معاملہ مسلم امہ کے معاملات میں اہم ترین ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارا معاملہ اہم نہیں ہے کیونکہ وزیر اعظم سے اپنی ذات جو ہے وہ متنازع ہے۔ اتنے متنازع وزیر اعظم کے ساتھ
جن کے اوپر کرپشن کے شدید الزامات ہوں، جن کے خاندان کے اوپر کرپشن کے شدید الزامات ہوں، کوئی دنیا کی حکومت بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوتی. کیبنٹ کا حال، جس کے اوپر ابھی ہم نے کچھ دیر بعد اور پریس کانفرنس بھی کرنی ہے، جس میں ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ خواجہ آصف اور احسن اقبال اور اسحاق ڈار کے کارنامے، یہ سینئر کیبنٹ ہے. یعنی ساری کیبنٹ لگ رہا ہے 3 نوکریاں کر رہی ہے. جیسے میں نے کل کہا کہ کیبنٹ کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ کوئی اورنگزیب عالمگیر کی کیبنٹ ہے کہ ٹوپیاں سی کے گزارا کر رہی ہے. روفی پرل سٹی اسکیم 33 کی پرائم ترین لوکیشن پر M9 انٹرچینج کے ساتھ معمار موڑ کے سامنے اور میمن ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان. گزشتہ 50 سالوں سے آپ کا اعتماد لیے روفی پراپرٹیز آپ کے لیے لائے ہیں وہی معیار. روفی پرل سٹی. پرل سٹی 120, 150, 200 اور 240 گز کے تیار بنگلوز پر مشتمل ایک مکمل سیکیورڈ گیٹڈ کمیونٹی لیونگ پروجیکٹ. روفی پرل سٹی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ، پرسکون اور پرفضا رہائش، جس میں تھیم پارک، فٹنس سینٹر، مسجد، سولر پاور بیک اپ، آر او پلانٹ کے ذریعے 24 گھنٹے میٹھا پانی. اسکیم 33 کراچی یونیورسٹی، NED یونیورسٹی، PCSIR اور گلشن کنیز فاطمہ کے قریب تر. روفی بردرز کی گولڈن جوبلی پر اوورسیز اور سابقہ تمام مائنورٹیز کے لیے 10% کا خصوصی ڈسکاؤنٹ. بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ایسٹ لینڈ مارکیٹنگ UAN 11117834. Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties.